سیرت نبوی قرآن سے شاہد و قاسم ہو تم، طیب ہو طاہر یا نبی، سیرت نبوی قرآن سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے سیرت نبوی قرآن سے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک بڑا خوبصورت پہلو اور باب یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کی آمد کا تذکرہ فرمایا، اور یہ تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں فرمایا، قرآن مجید میں اسے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ سب سے پہلے جو آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے، وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائش سے پہلے عالم ارواح میں انبیاء کرام علیہم السلام کی ارواح مبارکہ کو جمع فرمایا، اور وہاں پر اس آمد مصطفیٰ کا ذکر کیا گیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ فرمایا اور یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ دیا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا، پھر تمہارے پاس وہ عظمت والا رسول تشریف لائے گا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہوگا، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ اللہ نے فرمایا اے انبیاء، کیا تم نے اس حکم کا اقرار کر لیا اور اس اقرار پر میرا بھاری ذمہ لے لیا؟ سب نے عرض کی ہم نے اقرار کر لیا۔ اللہ نے فرمایا تو اب ایک دوسرے پر بھی گواہ بن جاؤ، اور میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں گا۔ پھر جو کوئی اس اقرار کے بعد روگردانی کرے گا تو وہی لوگ نافرمان ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ میں جو اللہ تعالیٰ نے جس رسول کا ذکر فرمایا ہے، وہ رسول کون ہے؟ آیت مبارکہ کے الفاظ پر آپ غور کریں گے تو بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبیوں کو خدا کتاب اور حکمت عطا فرمائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبیوں کو کتاب اور حکمت عطا فرمانے کے بعد وہ رسول آئے گا، کیونکہ پھر فرمایا ہے ثم جاءکم، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے گا۔ تو نبیوں کو کتابیں دینے کا، انہیں نبوت عطا کرنے کا، انہیں حکمت عطا کرنے کا جو مرحلہ ہے یہ پہلے ہوگا، اور رسول کی تشریف آوری ان کے بعد ہوگی۔ تو اب پہلی بات تو آیت مبارکہ سے یہ واضح ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو رسول تشریف لائے گا وہ پہلے گزرے ہوئے نبیوں رسولوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ اب اگر آپ ان دو باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں تو یہ بات واضح ہوگی کہ یہ دونوں الفاظ مبارکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر علی وجہ الاتم صادق آتے ہیں، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تشریف آوری ہوئی یہ پہلے سارے نبیوں رسولوں کو نبوت و رسالت اور حکمت عطا کیے جانے کے بعد ہوئی۔ اور دوسری بات یہ ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ پہلے کے تمام نبیوں کی تصدیق کرنے والے، آپ ان کی نبوتوں کی تصدیق کرنے والے، آپ ان کی کتابوں کی تصدیق فرمانے والے، آپ انہیں ملنے والے صحیفوں کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ تو گویا دو باتیں آیت کے اندر فرمائی گئی ہیں اس رسول کی پہچان کے طور پہ کہ جس پر ایمان لانے کا اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا اور جس کی تشریف آوری کا اللہ نے ذکر کیا، اور وہ رسول وہ ہوں گے جو پہلے نبیوں کو کتاب و حکمت دیے جانے کے بعد آئیں گے، اور دوسرے نمبر پہ وہ رسول وہ ہوں گے جو ان کی کتابوں کی اور ان کے صحیفوں کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ اور یہ دونوں اوصاف ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت اعلیٰ درجے پہ موجود ہیں کہ آپ تمام نبیوں کے آخر میں تشریف لائے، خاتم النبیین ہیں، اور آپ تمام نبیوں کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ اسی لیے ہمارا ایمان کیا ہے، ہم جو مسلمان ہیں ہمارا ایمان کیا ہے کہ ہم اللہ کے سارے نبیوں کو مانتے ہیں، ہم اللہ کے سارے نبیوں کی تصدیق کرتے ہیں، ہم اللہ کی ساری کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں، ہم خدا نے جتنے رسول بھیجے ہیں سب کو ماننے والے ہیں۔ تو یہ ہے اس تصدیق کا بیان جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی۔ تو خود یہ نبی پاک علیہ السلام کی صفت ہے کہ آپ پچھلے نبیوں کی، سابقہ نبیوں کی تصدیق فرمانے والے ہیں۔ تو یہ آقا کریم علیہ السلام کی آمد کا وہ پہلا تذکرہ ہے جو قرآن مجید کی روشنی میں ہمارے سامنے آتا ہے کہ ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس ایک رسول تشریف لائے گا۔ تو یہ آمد مصطفیٰ کا پہلا بیان جو قرآن مجید کے اندر ہے۔ پھر اس آیت مبارکہ کے ضمن میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل ہیں اس کا اپنا ایک تفصیلی بیان ہے، لیکن ابھی چونکہ اس آیت مبارکہ کی جو تلاوت کی ہے وہ صرف اس آمد مصطفیٰ کے ذکر کے اعتبار سے کی ہے، تو ہم اسی کے اوپر اکتفا کریں گے۔ اور اس آیت مبارکہ کی تفسیر خاصر میں ہے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کے بعد جس کسی کو بھی نبوت عطا فرمائی ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق عہد لیا، اور ان نبیوں نے اپنی قوموں سے عہد لیا کہ اگر ان کی زندگی میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوں تو وہ آپ پر ایمان لائیں گے اور آپ کی مدد کریں گے۔ یہ اللہ کے نبیوں نے اپنی امتوں سے بھی وعدہ دیا تھا۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد بطور خاص چونکہ ہمارے سامنے جو آسمانی کتابیں موجود ہیں، خواہ اس میں کسی حد تک کسی اعتبار سے تحریف بھی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے سامنے جو کتابیں موجود ہیں وہ تورات اور انجیل ہے، جسے آج کے زمانے میں عہد نامہ جدید اور عہد نامہ قدیم کے طور پہ یاد کیا جاتا ہے اور اسی نام سے وہ ملتی ہے۔ یہ جو آسمانی کتابیں ہیں جو ہمیں ملتی ہیں، ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ آج بھی موجود ہے۔ اگر اور جو اللہ کی آسمانی کتابیں ہیں اگر وہ ہمیں ملتی تو ان کے اندر بھی ہمیں یہ نبی کریم علیہ السلام کا تذکرہ مل جاتا، لیکن چونکہ یہ کتابیں تو موجود ہیں تو ان میں یہ تذکرہ موجود ہے۔ قرآن مجید نے بھی اس کو بیان کیا کہ تورات اور انجیل میں نبی کریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، یہ قرآن مجید کے اندر بھی بیان کیا گیا۔ اور جو موجودہ یہ کتابیں ہیں اگر ان کا مطالعہ کریں تو ان کے اندر وہ آیات موجود ہیں۔ تو ہم پہلے قرآن مجید سے اس کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ ترجمہ کنز العرفان، وہ جو اس رسول کی اتباع کریں جو غیب کی خبریں دینے والے ہیں، جو کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، جسے یہ اہل کتاب اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، جسے یہ اہل کتاب اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہود و نصارہ اہل کتاب اپنی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک لکھا ہوا پاتے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں ہمارے علماء اسلام نے تورات اور انجیل سے
ایسی بیسیوں آیات کو جمع کیا ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا اور آپ کے اوصاف کا تذکرہ ہے، اور اس پر علماء نے باقاعدہ پوری کتابیں بھی تصنیف کی ہیں کہ سابقہ کتابوں میں نبی کریم علیہ السلام کے متعلق پیشن گوئیاں۔ یہاں پر ہم صرف ان میں سے ایک دو حوالے بیان کرتے ہیں جو صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ اعلیٰ حضرت آپ نے بیان فرمائے۔ آپ خزائن العرفان میں اس کے تحت فرماتے ہیں، فرمایا کہ اہل کتاب ہر زمانے میں اپنی کتابوں میں تراش خراش کرتے رہے اور ان کی بڑی کوشش اس پر مسلط رہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اپنی کتابوں میں نام کو نہ چھوڑیں، یعنی بالکل نہ کریں۔ تورات و انجیل وغیرہ ان کے ہاتھ میں تھیں، اس لیے انہیں اس میں کچھ دشواری نہ تھی، لیکن ہزاروں تبدیلیاں کرنے کے باوجود بھی موجودہ زمانے کی بائبل میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کا کچھ نہ کچھ نشان باقی رہ ہی گیا۔ اب اس کے بعد حوالے کے ساتھ بیان فرماتے ہیں کہ بائبل میں یوحنا کی انجیل کے باب 14 کی 16ویں آیت میں ہے، اور یہ آج بھی موجود ہے، یہ اسی ریفرنس کے ساتھ آج بھی یہ موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے۔ باپ سے مراد یہاں پر یعنی کہ یہ بائبل کی اپنی اصطلاح ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ باپ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ معنی یہ بنا کہ میں خدا سے درخواست کروں گا، میں خدا سے درخواست کروں گا کیا؟ کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا۔ اب مددگار سے کیا مراد ہے؟ خود اسی بائبل کے حاشیے پر موجود ہے کہ اس سے مراد وکیل و شفیع، وکیل یا شفیع۔ تو اب یہ وکیل یا شفیع جو ہے، یہ شفیع ہونا جو ہے یہ کس کی صفت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اچھا، اور پھر تیسری بات کیا فرمائی؟ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا، یعنی قیامت تک وہ تمہارے ساتھ رہے گا کہ اس کا دین منسوخ نہیں ہوگا، اس کا دین قیامت تک تمہارے ساتھ رہے گا۔ تو اب آپ غور کر لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ کی بارگاہ میں اس درخواست پر بعد میں وہ کون سا ایسا نبی تشریف لایا جو وکیل اور شفیع کی صفت سے متصف تھا اور جس کا دین آیا اور قیامت تک وہ چل رہا ہے اور وہ کبھی منسوخ نہیں ہوگا۔ تو سب جانتے ہیں کہ یہ نبی جن کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو وکیل بھی ہیں، جو شفیع بھی ہیں، اور جن کی شریعت جو ہے وہ قیامت تک کے لیے باقی ہے، جن کا دین کبھی منسوخ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ مزید بھی اسی بائبل سے جو ہے یعنی کہ تورات و انجیل سے جو ہے وہ مختلف ریفرنسز جو ہے وہ دیے گئے ہیں، لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ اس پر علماء کرام نے باقاعدہ پوری کتابیں لکھی ہیں کہ پورا جو ہے وہ تورات و انجیل کا مطالعہ کر کے وہ تمام آیات کہ جس میں نبی کریم علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ ہے۔ اچھا، اب چونکہ تورات میں، انجیل میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی آمد کا ذکر فرمایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا تھا کہ تم بنی اسماعیل سے آنے والے نبی پر ایمان لاؤ گے، خدا جسے بھی نبوت و رسالت سے سرفراز فرمائے گا تم نے اس پر ایمان لانا ہے، اور قرآن مجید میں اس وعدے کی یاد دہانی کرائی گئی۔ چنانچہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور صرف مجھ سے ڈرو۔ یہاں پر جو دو باتیں بنیادی طور پہ فرمائی گئیں، پہلی بات کہ اے بنی اسرائیل میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بے شمار احسان کیے، فرعون سے نجات عطا کی، فرعون کو دریائے نیل میں غرق کر دیا، بنی اسرائیل کو ایک بیابان کے اندر اللہ تعالیٰ نے سائبان عطا کیا، من و سلوہ عطا کیا، موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر عطا کیے،
پھر ان سے آگے بادشاہت کا سلسلہ چلا، پھر ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو مبعوث فرمایا۔ تو یہ خدا کے بے شمار احسانات۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بنی اسرائیل، میرے وہ احسانات یاد کرو جو میں نے تم پر کیے۔ اس کے ساتھ اگلی بات یہ بیان فرمائی کہ میرا وہ عہد پورا کرو جو میں نے تم سے کیا تھا اور جو تم نے مجھ سے کیا تھا، میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ اوفو بعہدی اوف بعہدکم، تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ یہ جو عہد جس کا یہاں پر ریفرنس دیا جا رہا ہے وہ کون سا ہے؟ وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا کہ میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ایک نبی کو ظاہر کروں گا، تم نے اس پر ایمان لانا ہے، اور جس نبی کا تذکرہ تمہاری کتابوں میں موجود ہے تم نے اس نبی پر ایمان لانا ہے۔ تو تم میرا وہ عہد پورا کرو کہ ان پر ایمان لاؤ، میں اپنا عہد پورا کروں گا کہ اس کے ثواب میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا۔ تو یہ وہ عہد ہے جس کی طرف یہاں پر اشارہ کیا گیا۔ اچھا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو معاملہ ہے اس میں ایک اور مزید چیز نمایاں ہو کے سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے زیادہ واضح الفاظ میں نبی کریم علیہ السلام کی آمد کا ذکر کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد دوسرا کوئی نبی نہیں آیا۔ تو چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد دوسرا کوئی نبی نہیں آنا تھا سوائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اس لیے اب چونکہ وہ سیکنڈ لاسٹ نبی تھے تو انہوں نے پھر اپنی قوم سے نبی کریم علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے وہ بڑے ہی واضح انداز میں فرمایا۔ قرآن مجید اسے بیان فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ ترجمہ کنز العرفان سورہ صف آیت نمبر 6۔ فرمایا اور یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے فرمایا اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اس عظیم رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہے۔ یہ ہے وہ اسرہ السری بشارت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو عطا فرمائی کہ نبی کریم علیہ السلام کا اتنی وضاحت سے بیان کیا۔ اور اسی وجہ سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یعنی اپنے ماننے والوں سے جنہیں ہم عیسائی کہتے ہیں، مسیحی کہتے ہیں، انہیں اتنی وضاحت سے یہ باتیں فرمائی تھیں کہ جب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ گئے، جب آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے، مسلمانوں پہ ظلم ہوئے، صحابہ کرام نے ہجرت کی اور وہ ہجرت حبشہ کی طرف کی، اور حبشہ کے اندر جو بادشاہ تھا وہ عیسائی بادشاہ تھا۔ تو جب اس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم اس کے پاس گئے تو نجاشی بادشاہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ وہی رسول ہیں جن کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی۔ اگر مجھ پر، اب یہ بادشاہ کہہ رہا ہے، اگر مجھ پر امور سلطنت کی پابندیاں نہ ہوتی تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کے نعلین اٹھانے کی خدمت بجا لاتا۔ یہ سنن ابو داود کی کتاب الجنائز کی یہ حدیث مبارک ہے۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی آمد جو ہے وہ عیسائیوں کے درمیان اتنی معروف تھی کہ حبشہ کا بادشاہ جو مذہبی سوچ رکھنے والا تھا اور جس کے دربار میں بڑی تعداد میں پادری ہوا کرتے تھے، کہ اس نے نبی کریم علیہ السلام کو پہچان لیا اور آپ کی نبوت کی تصدیق کی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبی ہونے کی جو پہچان تھی کہ آپ نے آنا ہے، آپ کے ایسے اوصاف ہوں گے، یہ اتنی واضح اور اتنی نمایاں طور پہ بیان کی گئی تھی کہ سبحان اللہ، کہ قرآن مجید نے اسے یہ بیان فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ ایسی واضح اور متعین ہو چکی تھی اہل کتاب کے لیے کہ وہ آپ کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنی سگی اولاد کو پہچانتے۔ چنانچہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی
وہ اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یہ ایسی وضاحت اور ایسی جو ہے وہ تعیین کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان تھا۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر ایک حدیث مبارک ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیت حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلے یہودی تھے اور یہودی عالم تھے اور پھر مسلمان ہوئے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن سلام کے سامنے یہ آیت پڑھ کر یہ پوچھا کہ نبی کریم علیہ السلام کو ایسا پہچاننے سے کیا مراد تھا کہ تم لوگ اس طرح پہچانتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تو انہیں پہچان گیا تھا، بلکہ اپنے بیٹے کے مقابلے میں انہیں زیادہ جلدی پہچان گیا۔ میں اس بات کی تو گواہی دے سکتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، میں اس بات کی تو گواہی دے سکتا ہوں، دیتا ہوں، لیکن عورتوں نے کیا کیا وہ میں نہیں جانتا۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ ہماری بیویوں نے ہمارے پیچھے کو خیانت کی ہو اور جس بیٹے کو ہماری طرف منسوب کرے وہ ہمارا بیٹا ہی نہ ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے میں مجھے کسی قسم کا شبہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کی صداقت کی گواہی خدا نے دی، ان کی صداقت کی گواہی خدا نے دی۔ تو یہ اہل کتاب میں نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے آپ کی پہچان کا عالم تھا، اور اسی وجہ سے ایک اور آیت مبارکہ قرآن مجید کی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان یہ ان یہودیوں پر ایسی واضح تھی کہ آپ کے تشریف لانے سے پہلے وہ نبی کریم علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے۔ چنانچہ باقاعدہ جو ہے وہ روایتوں کے اندر وہ الفاظ موجود ہیں، تفسیر کبیر کے الفاظ ہیں کہ یہودی اس طرح دعا کرتے تھے، اللہم افتح علینا وانصرنا بالنبی الامی، اے اللہ ہمیں فتح عطا فرما اور نبی امی کے وسیلے سے ہماری مدد فرما، نبی امی کے وسیلے سے ہمیں فتح بھی عطا فرما اور ہماری مدد بھی فرما۔ یہ باقاعدہ ان کا جملہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ خود قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 89 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب آئی جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس سے پہلے یہ یعنی اہل کتاب اس نبی کے وسیلے سے کافروں کے خلاف فتح مانگتے تھے، تو جب ان کے پاس وہ جانا پہچانا نبی تشریف لے آیا تو اس کے منکر ہو گئے، تو اللہ کی لعنت ہو انکار کرنے والوں پر۔ یعنی فرما دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کتاب لے کر آئے تو یہ کتاب تو وہ تھی کہ جو اہل کتاب کے پاس موجود کتاب یعنی تورات و انجیل کی تصدیق کرنے والی تھی۔ تورات و انجیل اگر خدا کی عظمتیں بیان کرتی ہیں، اگر آخرت کا بیان کرتی ہیں، اگر رسولوں اور نبیوں کا ذکر کرتی ہیں، اگر جو ہے وہ قوموں کے عروج و زوال کی بات کرتی ہے، تو قرآن بھی یہی سارے مضامین بیان کرتا ہے، اور قرآن مجید ان کے بیان کردہ مضامین کی تصدیق کرتا ہے سوائے تحریفوں کے۔ جو اصل کتاب ہے اس کی تصدیق کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہودیوں کے پاس، اہل کتاب کے پاس وہ کتاب اللہ کی طرف سے آ گئی جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی، اچھا ایک، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس نبی کی آمد سے پہلے کافروں کے خلاف اسی کے وسیلے سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، تو جب اتنا جانا پہچانا رسول تھا لیکن ہوا یہ کہ اس کے آنے کے بعد انہوں نے انکار کر دیا۔ پہلے مانتے بھی تھے، ان کی کتاب کو جانتے بھی ہیں کہ تصدیق کرنے والی ہے، ان کے وسیلے سے دعا بھی مانگا کرتے تھے، لیکن جب وہ جانا پہچانا رسول آیا تو انکار کر بیٹھے۔ تو اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ اور اتنی معلومات کے بعد بھی سرکشی کرنے والوں پر پھر خدا کی لعنت ہے۔ اچھا، اب یہاں پر اور بھی بہت ساری آیات ہیں جن میں اسی طرح کے تذکرے مختلف احوال کے اعتبار سے بیان کیے گئے۔ جیسے مثال کے طور پہ اہل یہود کا ایک مخمصہ بیان کیا گیا ہے، وہ یہ ہے
کہ یہود کے وہ رشتہ دار جو اسلام قبول کر چکے تھے، جب وہ ان کے پاس آ کے سوال کرتے کہ بھئی ہم اس نبی کو مان چکے ہیں، ہم ان پر ایمان لے آئے، تو تم لوگ ہی تو ہمیں کہا کرتے تھے کہ ایک نبی نے آنا ہے، ایک رسول نے آنا ہے، اور وہ جو ہے وہ اس کی یہ شان ہوگی، ان کی یہ صفات ہوں گی، تو ہم ان پر ایمان لے آئے، اب تم لوگ ان کو مان نہیں رہے، تو یہ بتاؤ کہ ہم جو ان کے دین پر ہیں تو ان کا دین اور ان کا جو کلام ہے وہ سچا ہے یا نہیں؟ یہ ان سے سوال کرتے تھے۔ تو اب یہ جو یہودی علماء ہوتے وہ کہتے کہ نہیں، تم ہو صحیح کہ یہ نبی اللہ کے نبی ہیں، ان کی کتاب اللہ کی کتاب ہے، تو یہ ہو صحیح، تو تم اپنی جگہ پہ ڈٹے رہو۔ یعنی اب جو قریبی ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو یہی بات کرتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں قرآن میں فرمایا اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، فرمایا کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ یعنی تم لوگوں کو تو آج تک یہ کہتے رہے کہ ایک نبی کا زمانہ قریب ہے، ان کی تشریف آوری قریب ہے، خدا نے ان کی نشانیاں بیان کی ہیں، وہ خدا کا سچا رسول ہوگا، وہ ایک عظیم کتاب لے کے آئے گا، ان کے آنے پر ان پر ایمان لانا ہے، تو تم یہی تو ہمیں آج تک سمجھاتے آئے، اسی نیکی کا حکم تو ہمیں دیتے آئے، لیکن جب وہ رسول تشریف لے آئے تو ہمیں تو تم نے دعوت دے دی اور سمجھا دیا اور خود ان کے منکر ہو کے بیٹھ گئے، تو کیا تمہیں عقل نہیں کہ تم جس چیز کی ہمیں نصیحت کرتے تھے اس پر تم خود عمل کیوں نہیں کرتے؟ یہ ان کا جو اہل کتاب کا جو ایک طرز عمل تھا، یہ اس کا بیان، اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا اور جو ان کو زجر فرمایا اس کا بیان۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز تھی کہ ان لوگوں کی جلوتیں اور خلوتیں اس حوالے سے مختلف تھی، کیونکہ ایک تعداد وہ تھی جو پہلے یہودی تھے، ظاہری طور پہ کلمہ پڑھا اور مسلمانوں کی صف میں داخل ہو گئے، لیکن اندرون خانہ وہ منافق تھے۔ اب چونکہ منافق ہیں تو منافقوں نے کیا کرنا ہے کہ جب انہوں نے اپنے لوگوں سے ملنا ہے، یعنی یہودیوں سے ملنا ہے، تو ان سے ان کی بات کرنی، جب مسلمانوں سے ملنا ہے تو مسلمانوں کی بات کرنی۔ اب ہوتا یہ تھا کہ جب یہ لوگ مسلمانوں سے ملتے تو ان سے کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور اس کی تائید کے اندر خود وہ تورات و انجیل کی وہ باتیں بیان کر دیتے جو ان کی کتابوں میں موجود تھی۔ تو اب یہ بڑی شاندار بات ہوتی کہ ایک تو نبی کریم علیہ السلام کی تصدیق کر رہے ہیں، اور دوسرا اس کی تائید کے اندر وہی باتیں بیان کر رہے ہیں کہ جو تورات و انجیل میں لکھی ہوئی۔ لیکن جب یہ اپنے ہم ذہن لوگوں کے پاس جاتے اور اپنے سرداروں کے پاس جاتے اور انہیں جا کے بولتے جی ہم تو مسلمانوں کو اس طرح بول کے آ گئے، تو وہ ان سے کہتے کہ تم نے عجیب حرکت کر دی، تم نے انہیں جا کے وہ باتیں بتا دیں کہ جس کے ذریعے وہ ہمارے ہی خلاف دلیل پکڑیں گے، کہ اگر وہ ہم سے بات کریں گے تو ہم یہ بولیں گے نا کہ بھائی تمہارے لوگوں نے جنہوں نے اسلام قبول کیا خود انہوں نے بتایا کہ تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، تو تم کیوں نہیں مان لاتے؟ تو یہ تو تم نے انہیں جا کے وہ باتیں بیان کر دیں کہ جنہیں وہ ہمارے خلاف ہی حجت اور دلیل بنائیں گے، اور یہ دلیل دنیا میں بھی بنے گی آخرت میں بھی بنے گی، تو تم ہمارے کیسے ہو؟ یعنی یہودی اپنے منافق ساتھیوں سے کہتے کہ تم ہمارے ساتھ کیسے ہو، یعنی کیسے ہمارے ہم ذہن اور ہم خیال ہو کہ ہمارے ہی خلاف دلائل جا کے ان کے ہاتھوں میں دے رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں بیان فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور جب یہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب آپس میں اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا ان کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے، وہ علم بیان کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے اوپر کھولا ہے، تاکہ اس کے ذریعے یہ مسلمان تمہارے رب کی بارگاہ میں تمہارے ہی اوپر حجت قائم کریں؟ کیا تمہیں عقل نہیں؟ تو آپس کے اندر جب بیٹھتے تو وہ بات کرتے، اور جب مسلمانوں کے سامنے آتے تو دوسری بات کرتے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے چونکہ مدینہ منورہ کے اندر اہل کتاب ایک بڑی تعداد میں تھے، اور ان کا
ان کے پاس حق کے دلائل موجود تھے، یعنی ان کے پاس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حقانیت کے دلائل موجود تھے، تو اس لیے ان کو پھر بطور خاص جو ہے اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ اپنے دنیاوی مفادات کی وجہ سے تم حق قبول کرنے میں پہل نہ کرو. یعنی پہل نہ کرو سے یہ مراد نہیں کہ بعد میں کر لینا، مراد یہ ہے کہ بھئی تمہیں تو دوسروں سے پہلے ایمان لانا چاہیے بجائے اس کے کہ تم دوسرے سے پہلے انکار کرنے والے بن جاؤ. چنانچہ قرآن مجید میں فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے اتاری ہے. یہ خطاب ہے اہل کتاب سے کہ اے اہل کتاب ایمان لاؤ اس کتاب پر یعنی قرآن پر جو میں نے اتاری ہے، وہ یعنی قرآن تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اور سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت وصول نہ کرو، اور مجھ ہی سے ڈرو. یہاں جو باتیں فرمائی گئی ہیں وہ ہم جن پر کلام کریں گے وہ دو باتیں. پہلی بات، اللہ نے فرمایا کہ میں نے وہ کتاب اتاری جو اے اہل کتاب تمہاری کتابوں یعنی تورات و انجیل کی باتوں کی تصدیق کرنے والی ہے، تو لہٰذا تم اس پر ایمان لاؤ. ایک بات. دوسری بات یہ فرمائی کہ تم اس کا انکار سب سے پہلے کرنے والے نہ بنو، کہ تمہارے پاس تو پہلے سے علم موجود ہے تو تم تو سب سے پہلے ایمان لانے والا بننا چاہیے، نہ کہ سب سے پہلے انکار کرنے والے بن جاؤ. اور پھر اس کے ساتھ جو ان کی اصل وجہ تھی کہ جس وجہ سے وہ قرآن کو تسلیم نہیں کر رہے تھے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلیم نہیں کر رہے تھے، اس وجہ کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ وہ بات یہ تھی کہ اہل کتاب کا ایک عرصے سے ایک طریقہ چلتا آ رہا تھا کہ جو ان کے بڑے لوگ تھے، جو مذہبی پیشوا تھے، تو ان کے نیچے ماننے والے معتقدین اور ان کے متوسلین جو ہے وہ ان کو نذرانے پیش کرتے، ان کے مالی مفادات کا خیال کرتے. اب اگر یہ جو پیشوا تھے یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آتے تو جو ان کی سابقہ پیشوائی کی حیثیت ہے وہ ختم ہو جاتی، اور اب یہ مقتدی بن جاتے، یہ پیروی کرنے والے بن جاتے. اب اگر یہ پیروی کرنے والے بن جاتے تو ان کو نذرانے کون دیتا؟ تو اپنے اس دنیاوی مفاد کی خاطر انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کی یا ان کے معانی و مفاہیم کے اندر جو ہے تحریف کر دی. اب وہ کیسے؟ وہ یہ ہے کہ انہوں نے اہل کتاب نے جو ان کے پیشوا تھے، انہوں نے اپنی قوم کو اپنے جو ہے وہ مالی مفاد پہنچانے والے افراد کو اسلام سے دور رکھنے کے لیے دو طریقے اپنائے. ایک تو یہ کہ ان کی کتابوں کی وہ آیتیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کرنے والی تھی، جو آپ کی عظمت و شان کو بیان کرنے والی تھی، انہوں نے ان آیتوں کو بیان کرنا ہی چھوڑ دیا، بیان نہیں کرتے. جب بیان ہی نہیں کریں گے تو کہاں سے پہچان ہوگی؟ ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ جو چیزیں یہ بیان کرتے اس بیان کے اندر یہ تحریف کر دیتے ہیں کہ اس کا معنی یہ نہیں یہ ہے. مثال کے طور پہ انہوں نے یہ کہا کہ بھئی دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی تو ہیں، لیکن یہ بنی اسماعیل کے لیے نبی ہیں، بنی اسرائیل کے لیے نہیں. تو اب گویا اپنے ماننے والے بچا لیے کہ جب ان کو یہ بول دیا کہ یہ نبی ہیں لیکن یہ نبی ہیں بنی اسماعیل کے لیے اور ہم ہیں بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل کے لیے نبی نہیں ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کے لیے نبی وہ ہوگا جو بنی اسرائیل سے ہوگا. اب یہ ایک ایسی تعویل ہے کہ قوم کی اکثریت تو ان پڑھ ہی ہوتی تھی، ان کے ذہن میں آ گیا ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، گویا نبی مان بھی لیا اور اپنی بھی جان چھڑا لی. تو یہ ان کا ایک طریقہ واردات تھا جو یہاں پر بیان کیا گیا. اب اللہ تعالیٰ اس سے بیان فرماتا ہے، فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور اے اہل کتاب حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ. یہ وہ دو باتیں، جان بوجھ کے حق نہ چھپاؤ کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت صفت اور شان کے متعلق آیات ہیں انہیں نہ چھپاؤ، ایک بات. دوسرا، حق کے اندر باطل کی ملاوٹ نہ کرو کہ یہ تو حق ہے کہ نبی کریم علیہ السلام رسول ہیں،
اس میں باطل یہ ملا دیا کہ یہ صرف بنی اسماعیل کے لیے ہے، بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے۔ تو ان سب کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ۔ اب اس کے بعد پھر مزید ایک اور بات اسی حوالے سے بیان فرمائے گی۔ مسلمانوں کی چونکہ بڑی خواہش تھی کہ یہ جو پہلے سے خدا کے نبیوں کو ماننے والے ہیں، یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ، اور جو پہلی کتابوں کو ماننے والے ہیں، تو یہ کیوں نہیں ہمارے نبی کو اور ہماری کتاب کو مان لیتے؟ تو ان کے دل میں ایک خواہش بار بار اٹھتی تھی، طمع ہوتی تھی کہ کاش یہ ایمان لے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس حوالے سے ایک بات سمجھائی، اور وہ یہ، تو آیت مبارکہ اور اس کا ترجمہ سنیں، اس سے وہ بات واضح ہو جائے گی۔ فرمایا اَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ قدر عرفان، تو اے مسلمانوں، کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ اہل کتاب تمہاری وجہ سے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں ایک گروہ وہ تھا کہ وہ اللہ کا کلام سنتے تھے اور پھر اسے سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر بدل دیتے تھے۔ یعنی مسلمانوں کو یہ فرمایا گیا کہ ان لوگوں کی جو پیچھے کی ذہنیت ہے اسے پیش نظر رکھو، کہ ان کی سابقہ ذہنیت یہ ہے کہ یہ حق کو سننے کے باوجود انہوں نے اس میں تحریفیں کی اور پس پشت ڈال دیا۔ تو جو پہلے سے اس کے مرتکب ہیں، یعنی ایک ہوتا ہے بندہ لا علمی کی وجہ سے کسی جرم کا ارتکاب کرتا ہے، تو فرمایا کہ یہ تو وہ ہیں جو جانتے بوجھتے دیدہ دانستہ اس جرم کا ارتکاب کرنے والے ہیں۔ تو ان لوگوں سے تم کیا توقع رکھتے ہو کہ یہ اسلام قبول کریں گے؟ اب یہاں سے دو باتیں پتہ چلی۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک تو لالچ انسان کو مار دیتی ہے۔ اہل کتاب کے پیشواؤں نے جو خود اسلام قبول نہیں کیا اور جو اپنے لوگوں کو نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لانے سے روکا، اس کے پیچھے کیا تھا؟ لالچ، مفادات۔ مفادات وہ چیز ہے، دنیا کی محبت اور دنیا کی لالچ وہ چیز ہے جو دین کو بھی برباد کر دیتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بندہ لا علمی کی وجہ سے حق سے دور ہوتا ہے، وہ علم ہونے کے بعد حق کے قریب آ سکتا ہے، لیکن جو جانتے بوجھتے اور سمجھتے ہوئے بھی قصداً حق کی مخالفت کرتا ہے، اس کے بارے میں چانسز کم ہوتے ہیں کہ یہ حق کی طرف آ جائے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ بیان فرمایا، کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کو اختیار کیا اور وہ اس بات کی گواہی دے چکے تھے کہ یہ رسول سچا ہے، اور ان لوگوں کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی تھیں، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ یعنی فرمایا کہ اللہ ایسوں کو کیسے ہدایت دے کہ جنہوں نے کفر کب اختیار کیا؟ ایمان کے بعد۔ یہ پہلے ایمان موجود ہے، کتابوں پر ان کی تصریحات موجود ہیں، پھر وہ اس بات کی گواہی دے چکے کہ یہ رسول سچا ہے، پھر ان کے پاس روشن نشانیاں آ چکی ہیں، اس سب کے بعد بھی جو لوگ کفر کو اختیار کرتے ہیں، تو خدا ایسے ظالموں کو کیسے ہدایت ہے؟ تو یہ یوں کہہ لے کہ قلب کی ایک جو قساوت ہے، یہ اس کی ایک بدترین صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت نبوی قرآن سے شاہد و قاسم ہو تم